السلام علیکم دوستو جی، تو رمضان پیکیج کا جو ہے اعلان ہو گیا ہے۔ ایک رمضان پیکیج حکومت کی طرف سے دیا جا رہا ہے اور ایک رمضان پیکیج حکومت اعلیٰ یعنی پروردگار کی طرف سے دیا گیا ہے جو اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے۔ رمضان پیکیج کیا ہے دوستو آپ سب کو معلوم ہے، مگر ذکر کرنا اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس پیکیج کا ذکر کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ وہ مہینہ آ گیا ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے، جس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، جس کی ساعتیں یعنی گھڑیاں تمام ساعتوں سے افضل ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں دوستو۔ بخشش کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور عذاب کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ اس مہینے میں جو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے گا وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، جبکہ لوگ اس سے پھسل کر جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ تو دوستو یہ وہ مہینہ آ گیا کہ جس میں اگر آپ ایک روزہ دار کا روزہ افطار کراتے ہیں تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب آپ کو ملتا ہے، چاہے آپ آدھی کھجور سے یا ایک گھونٹ شربت سے بھی روزہ کیوں نہیں افطار کرا رہے۔ تو دوستو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا مہینہ آ گیا ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا پیکیج دیا گیا ہے کہ جس میں روزہ دار کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا ہے اور کہا ہے کہ روزہ دار میرا مہمان ہے، اور مہمان نوازی کرنے والا جو ہے وہ خود پاک پروردگار ہے۔ تو دوستو اس مہینے میں روزہ دار کو ایک ایسا پیکیج دے دیا گیا ہے کہ اگر وہ سانس لیتا ہے تو اس کی سانسیں تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، اور اگر وہ سو بھی جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا، اس کے نامہ اعمال میں ثواب درج کیا جا رہا ہوگا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اور جنت میں بھیجا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی بخشش ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ بخششوں، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس کا نزول پروردگار نے ہمارے لیے کیا ہے۔ اور اس پیکیج میں ایک ایسی رات بھی ہے جس کو خیر من الف شہر کہا گیا ہے کہ جو شب قدر کی رات ہے، 1000 راتوں سے افضل ہے۔ تو آئیے دوستو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرنا، بھوک اور پیاس سے روزہ رکھ کے غریبوں کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرنا۔ اور بالخصوص اس مہینے میں دوستو ہم مسلمان اس وقت جو کڑی صورتحال ہے فلسطین میں، غزہ کے مسلمانوں کی بھوک اور پیاس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں اور ان کے لیے آواز بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اس مہینے کے آخری مہینے کو علماء کرام نے بیت المقدس کی آزادی کے حوالے سے بھی قرار دیا ہے، جس کو یوم القدس کا نام قرار دیا جاتا ہے جمعہ کو۔ تو دوستو یہ بھی ہمیں اپنے غزہ کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا ہے، مگر اس رمضان پیکیج سے زیادہ مستفید ہونا ہے، کیونکہ اس پیکیج میں اللہ تعالیٰ نے رحمتیں اور بخششیں نازل کی ہیں۔ ہم اگر لوگوں کے ساتھ زیادہ نیکیاں کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ شیطان کو باندھ دیا گیا ہے، شیطان کو باندھ دیا گیا اور نیکیوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اگر ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے گا، اور اس مہینے سے ہم مستفید ہوتے رہیں گے۔ اس مہینے کی برکات کا جو آگے احادیث میں آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے۔ یہ مختصر رمضان پیکیج کا تعارف آپ کے سامنے ہم نے کرا دی ہے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔